السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں اس وقت تکبیر ہوم میں حاجی عبدالقیوم صاحب کے گھر موجود ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ مولانا اجمل شاکر صاحب الحمدللہ وہ بھی موجود ہیں، اور میری دائیں جانب جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، میرے محترم بھائی حاجی عبدالقیوم صاحب الحمدللہ وہ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہم ان کی رہائش گاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے شیوخ کرام اور حاجی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، اپنے قیمتی وقت ہمیں صرف کیا۔ تو ناظرین، اس وقت ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے محترم بھائی قاری سمیع اللہ ساجد صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ساجد صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں آپ کس سن میں کس جگہ کس وقت پیدا ہوئے؟ جی خانگاہ ڈوگراں، ضلع شیخوپورہ، 1985۔ مطلب اس کے بعد پھر ادھر ہی مطلب پرورش بھی ادھر ہی ہوئی۔ ہمارا گاؤں ہے سرکاری خرد، تو ادھر چونکہ میں محمود رات کے پاس ہی میری جو ہے نا بچپن کی زندگی گزری ہے، تو ادھر ہی میں نے مڈل کیا۔ پھر جامعہ دارالحدیث محمدیہ حافظ آباد، وہاں پہ 3 سال ابتدائی جو ہے نا وہ میں نے پڑھا ہے۔ شیخ عبدالمنان راسک صاحب میرے استاد ہیں، تو میں نے ان سے علم و صرف پڑھی ہے، علم و نحو پڑھی ہے، قرآن پاک 15 پارے جو ہے تو ترجمہ میں نے مکمل کیا ہے، اور نخبۃ الحدیث بھی ان سے ہی پڑھی ہے میں نے۔ تو وہ چلے گئے فیصل آباد، مطلب حافظ آباد چھوڑ کے، تو پھر جو ہے نا پیچھے جو مدرسے کا نظام تھا وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، تو میں ادھر سے جامعہ دارالعلوم محمدیہ پرانا اڈا لاری جو ہے نا وہ شیخوپورہ میں داخلہ لیا، تو وہاں سے میں نے صحیح البخاری پڑھی۔ جی شیخ محترم، آپ کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے اور دینی تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی ہے؟ جی میں نے جو ہے 8ویں کلاس تک جو ہے وہ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ڈیرہ ملا سنگھ ہے، ہمارے ساتھ ہی سرکاری خرد کے ساتھ ہی وہ گاؤں ہے، وہاں سے ہم مطلب پیدل گاؤں سے چل کے آیا کرتے تھے۔ تو جو مامو جان ہے مولانا عبدالستار انجم صاحب، وہ میرے سکول کے بھی ٹیچر تھے، اور مطلب مسجد میں بھی وہ پڑھاتے تھے، مطلب جو سرکاری خرد ہے نا وہاں پہ جو اڈے کے اوپر مسجد ہے، وہاں پہ وہ میرے مطلب قرآن پاک میں جو ہے نا مکمل تقریباً کر چکا تھا ترجمے کا مدرسہ جانے سے پہلے ان سے۔ وہ میرے ابتدائی استاد ہیں، ماموں بھی ہیں، اور مرکز جمعیت اہل حدیث کے وہ ناظم مساجد بھی ہیں ابھی۔ جی قاری صاحب، میرا آپ سے سمیع اللہ ساجد صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ نے خطبہ جمعہ کا آغاز کس جگہ سے کیا؟ سب سے پہلا خطبہ جمعہ زندگی کا آپ نے کس جگہ پڑھایا؟ جی حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ پہ رحمت فرمائے، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، چونکہ میں ابتداء جو ہے نا حافظ آباد دارالحدیث محمدیہ جو ہے مبارک مسجد، آپ کو علم ہوگا، مولانا اسماعیل اسد حافظ آبادی رحمہ اللہ، وہاں پہ وہ بھی استاد رہے۔ تو ساتھ حافظ آباد کے ڈنگراں والی وہاں پہ میرے جو ہے نا ماموں حضرات ہی رہتے ہیں، مولانا نصر اللہ شاکر صاحب صدر اہل شریف فور ضلع حافظ آباد، تو ان کی مسجد تھی، نانا ابو وہاں پہ خطیب تھے۔ تو میں نے مطلب نانا ابو کی صحت نہیں ٹھیک تھی، انہوں نے مجھے مطلب میں ان کے پاس نا مبارک مسجد کی مطلب بیک سائڈ پہ ان کا جو ہے کام تھا، وہ پینٹر تھے، مطلب لکھائی کا کام کرتے تھے، اشتہارات، بینر، چارٹ وغیرہ۔ تو میں جو فارغ اوقات ہوتے تھے وہ میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، میں نے لکھائی بھی سیکھی الحمدللہ، سین بورڈ، چارٹ، بینر، مطلب کتابت بھی الحمدللہ میں نے ان سے سیکھی ہے، مولانا نصر اللہ شاکر صاحب سے، وہ میرے استاد بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، اور وہاں پہ خطیب بھی ہیں۔ تو میں نے ابتدا وہاں سے کی، نانا ابو کی صحت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ مجھے لینے آئے بھی، آپ آئیں خطبہ جمعہ پڑھائیں۔ تو زندگی کا پہلا جمعہ تھا، تو میرے جو ہے نا بدن میں پسینہ جاری تھا، مطلب یہ کیا معاملہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ تو تقریریں تو کرتے رہتے تھے، شیخ عبدالمنان راسک صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، مجھے بڑی پکی طرح یاد ہے۔ میں شعر بھی پڑھتا رہتا تھا، چونکہ وہ طالب علم ساتھ تھے، کلاس فیلو۔ تو جب جمعرات کے دن جو ہوتا ہے نا بزم ادب ہوتا تھا، تو راسک صاحب مجھے کہتے ہیں چل بھی اٹھ کے پڑھ۔ تو ابھی مجھے داڑھی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی تھی، ابھی طالب علم ہی تھے،
تو حضرت راسک صاحب فرمانے لگے لے بھی سمیع اللہ پتر کٹ وٹ دے اج. میں نے کہا بہت شرم آئی. میں نے ایک نظم پڑھی, نعت پڑھی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. میں نے سب سے پہلے وہاں پہ نظم سنائی, اصحاب نبی دے پیارے نے. اچھا تو راسک صاحب کہتے ہیں پتر تیری آواز بڑی بہترین ہے. سوٹا پیا ہی تو میں پڑھ کے نا کٹنا بہت ہے. اج تو بعد جمعہ بھی پڑھانا شروع کر دے میرے بیٹا, اور جو پڑھے نقبۃ الحدیث وہ ادھر ہی سنا دیا اگر تیری تیاری ہو جائے. بہرحال میں نے وہاں پہ جمعہ پڑھایا الحمدللہ استادوں کی دعاؤں سے. جی ناظرین, میرا اس وقت قاری سمیع اللہ ساجد صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ مستقل خطبہ جمعہ کس جگہ پہ پڑھا رہے ہیں؟ ابھی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ, ابھی پڑھا کے ہی فارغ ہوئے ہیں. تو حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ پہ رحمت پر, میں اپنی ریکارڈنگ کی ہے جامع مسجد تکبیر اہل حدیث حاجی عبدالقیوم صاحب کے پاس. یہاں پہلے جو خطبات تھے وہ مولانا یوسف سروری صاحب حافظ اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمایا. انہوں نے مطلب 4 سال کا عرصہ گزارا ہے. اس کے بعد پھر مولانا ناصر مدنی اور میں جو ہے نا وہ 2 جمعے پڑھاتے رہے. ابھی 3 جمعے میں پڑھا رہا ہوں اور 1 جمعہ رانا خلیق سروری صاحب پڑھاتے ہیں آخری. تو ابھی تو ادھر ہی ہیں اللہ کی. جی ماشاءاللہ. جی شیخ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. میں نے آپ کے جمعے کی ریکارڈنگ کی ہے, میں اس چیز پہ ایگری ہوں. میں نے تو 1 جمعے کی ہے نا, مجھے تو یہ نہیں نا پتا تھا کہ آپ مستقل کس جگہ پڑھاتے ہیں. چلے خیر بہرحال. جی شیخ میرا اگلا سوال آپ سے یہ اسی جمعے کے متعلق ہے. میں نے آپ نے ایک حدیث بیان کی خطبہ جمعہ کے اندر کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے, حضرت میرا غالباً حضرت عبداللہ کا آپ نے بتایا تھا, وہ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک بندہ آیا اندر, آ کے انہوں نے خود ہی آئے اعلان کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی اللہ کر کے لبے ہی نہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو چیز یہ ہوگی, دوسرے اینگل سے اگر چیک کریں, اگر فرض کرو میں ہی ہوں, آپ خطبہ جمعے میں مجھے عزت دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ ریکارڈنگ ایس ایم سی ڈی سینٹر پر ہے, یا اس کے بعد آپ اگلا سوال کرتے ہیں جی وہ باہر ٹوپیوں والا ہے, جی اسد بھائی ہے, یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, چیز بیچنے والے کا کیا ہے, یہ بھی اعلان وہی کیٹاگری میں آئے گا یا اس کے لیے حدیث الگ ہے, اس کے لیے الگ ہے؟ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں تاکہ جو سنے ان کی بھی اصلاح ہو. حدیث گمشدہ کا واقعہ میں نے بیان کیا, وہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آئے مسجد میں, تو جو ہے نا وہ ایک بندہ اعلان گمشدہ چیز کا کر رہا تھا. آپ نے اس کو برا بلا کہا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے برخلاف ہے. تو بہتر تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گمشدہ چیز کا اعلان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ خرید و فروخت مسجدوں میں خرید و فروخت, اس کے ساتھ وہ جنازے کا اعلان, اس کا بھی یہ اس ضمن میں بات آ جاتی ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کی وفات کا اعلان بھی کرنا چاہیے یا نہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں تو یہی کہوں گا, یہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں اپنے بڑوں سے مطلب رابطہ کروں گا, اپنے استادوں سے, جو میرے ذہن میں بات ہے وہ یہی ہے. اب میرا ان سے اگلا سوال وعدہ خلافی کے متعلق ہے کہ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک عالم دین اگر ایک جگہ ٹائم دیتا ہے, اپنا ٹائم ایک جگہ پہ دے دیتا ہے, اس کی کوشش تو ہوتی ہے مجھے کوئی 15-20 جگہ ٹائم میں دوں, اگر وہ ایک جگہ پہ نہیں پہنچتا, اب میں نے فرض کرو آپ کا ٹائم میں نے رکھا ہے, آپ کسی اور جگہ پہ ٹائم آپ نے 3-4 جگہ پہ دیا ہوا ہے, میں انتظار میں ہوں, میرا آخری خطیب لگا ہوا ہے, میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں قاری صاحب کہاں ہیں, آپ مجھے جواب بھی نہیں دیتے, آتے بھی نہیں ہیں, اپنے سورسل لڑا کر آپ رابطہ کر کے دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں یہ پارٹی کیسی ہے, پیسے ٹھیک دے گی, اگر تو ٹھیک دے گی تو آپ میرے پاس آ جائیں گے, اگر نہ دے گی تو آپ نہیں آئیں گے. میں نے مثال دیا, حقیقت نہیں ہے. تو اس بارے میں مجھے بتائیں کہ ایسی وعدہ خلافی کے متعلق کیا یہ جرم ہے یا نہیں, اس کے کوئی قابل معافی بھی ہے؟ دیکھیں ایسا بات یہ بلغوا انی ولو آیا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ پہنچانا چاہیے عام و خاص کو. تو وعدہ خلافی کی جو بات ہے وہ بہت بری بات ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, چاہے میں ہوں یا مولانا اجمل شاکر صاحب ہوں یا ہماری جماعت کا بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا جو بھی خطیب ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, تو علماء ہوں, علماء کے علاوہ عام بھی ہوں, عام و خاص ہوں, مطلب جس شعبے سے بھی تعلق ہے, مطلب ضروری نہیں کہ دیندار ہو اور عالم دین ہو. وعدہ خلافی تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. دیندار بھی اسی کیٹیگری میں ہے؟ ہاں, دیندار بھی, اکیلے علماء کرام نہیں, تمام کے تمام جتنے بھی ہم مسلمان مومن ہیں, وعدہ خلافی تو کسی حق میں کسی معاملے میں کرنی نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے کہ ڈیمانڈ
تو حاجی عبدالقیوم صاحب اللہ ان پہ رحمت فرمائے، انہوں نے مجھے تربیت ہی یہ دی ہے، یہ میرے روحانی باپ بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ میں تکبیر مسجد میں آیا ہوں، تقریباً 2 سال کے قریب مجھے وقت ہو گیا۔ بھائی صاحب مجھے کہہ کے کہتے ہیں جی سمیع اللہ پتر تیاری کرنی ہے، تیاری کر کے ہونا ہے، تیاری کر کے۔ تو جو سابقہ خطباء ہیں بعض تو اس وجہ سے ہی یہاں سے رخصت ہو گیا کہ حاجی صاحب ہمیں کہتے ہیں جی تیاری کرنی چاہیے، تو وہ اس وجہ سے وہ چالو ہو کے چلے گئے۔ تو اللہ کا احسان ہے، یہ میں ریاکاری نہیں کر رہا، ان کی تربیت ہے اور میں تیاری کرتا ہوں الحمدللہ، اور ہمیں بھی مجھے خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور عوام کو بھی۔ اور جو ہے ڈیمانڈ کی بات ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، جتنا بھی ہو سکے دین کا کام ہے، توفاتاً کچھ چیز کوئی پیسہ جو وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے، تو زبان کو باندھ رکھنا چاہیے۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ یہ پہلے خطیب ہے میرے انٹرویو میں جنہوں نے یہ بات کھلے دل سے قبول کی ہے کہ چاہے عالم دین ہو یا کوئی عام خاص کوئی بھی بندہ ہو، اس کے اوپر وعدہ خلافی کا جرم لاگو ہوتا ہے۔ ورنہ تو جتنے بھی انٹرویو کیے اس میں یہی حال ہوتا ہے کہ اگر میرے جیسا کوئی گنہگار بندہ بیمار ہو جائے تو وہ کیتیاں نو پھڑیا ہے، تو جے کوئی مولوی بیمار ہو جائے کہندے نے اندے گناہ چڑھتے پے نے، تے اس طرح انہوں نے حدیث لبن دی کوشش نہیں کی تھی۔ جی میں انہاں دا شکر گزار ہاں۔ پروگرام کروانے والوں کے لیے بھی ایک مشورہ ہے کہ وہ بھی ان ایسے علماء کرام کی خدمت بڑھ چڑھ کے کیا کریں، تو دوسرے جو علماء کرام پیسے لے بھی لیتے ہیں پھر بعد میں فون بھی کرتے ہیں کام ہے اور نے یہ ساڑی عوام بھی قابو ہونا کو ہی آندی ہے، اصل جڑے مستحق نے وہ رہ ہی جاندے نے۔ تو میرا اپنا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ بڑے ٹھلے جا بولے جی، شادی تو نہ دے گھر بر تو خیر ہے ساری ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کا احسان شکر ہے ماشاءاللہ۔ ساجد صاحب اتنے تو گھبران دی لوڑ نہیں ہے، الحمدللہ ڈیرا جڑا حاجی عبدالقیوم صاحب دا ہے تو انہاں دی اپنی 3 شادیاں نے، چوتھی چلا لین دے وچ تے تانوں اگر کوئی خدمت دا موقع ملے تے تسی آفر قبول کرو گے اگر دوسری شادی کیتی جے؟ جی میں نہیں کراں گا، میں ایک ہی کافی ہے الحمدللہ۔ نہیں یہ تو زیادتی ہے، حدیث پہ عمل نہیں کرنا۔ بندے کا جو حدیث پہ بھی عمل کر سکتا ہے بندہ کیوں نہیں کرے، ضرور کرے، بلکہ کر نہیں سکتا حدیث پہ ہی الحمدللہ عمل ہم کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ کھلے دل سے پھر بتا دینا بھی الحمدللہ اگر آفر آئے گی تو میں کرنے کے لیے قبول ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں۔ مطلب مجھے ضرورت نہیں، ایک ہی چاروں جیسی ہے الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے، مجھے لگتا ہے کچھ تھوڑا نہ گھبرا رہے ہیں۔ حاجی عبدالقیوم دا ہلے پوری طرح ہاتھ نہیں ہوتے ہے گا تواڈے تے، تو کوئی اس طرح دا معاملہ ہے۔ جی ساجد صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کئی ہمارے علماء کرام ہیں، کئیوں نے اپنے نام کے آگے ربانی لکھا ہوا ہے، کئیوں نے یزدانی لکھا ہوا ہے، کئیوں نے مدنی لکھا ہوا ہے، جو کسی کا دل چاہتا ہے لکھ لیتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، کسی کی نسبت کسی کی طرف ہے، کسی نے کسی کی نسبت ہے۔ اب جن لوگوں نے مدنی ساتھ لکھا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہوں نے مدنی نام رکھا ہوا ہے، چلے یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اگر ان کا اشتہار کے اوپر یا ان کو لقب دے دیا جائے خطیب ٹک ٹاک، تو کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں؟ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ایک چیز ہٹا دینی چاہیے، مدنی ہٹا دیں یا خطیب ٹک ٹاک منع کریں کہ مجھے نہ بتائیں؟ صاحب یہ تو متضاد بات ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت یزدانی مرحوم جب دنیا سے گیا تو انہوں نے اپنے مطلب بیانات میں کہا تسی ایک ہی یزدانی نو مارو گے، اللہ گھر یزدانی پیدا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طرز جو ہے انداز یزدانی صاحب کا بہت میٹھا انداز ہے، حضرت ربانی صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ مطلب انداز اپنا لینا بڑی بات نہیں ہے۔ میں علماء کو خطباء کو کہوں گا، ان میں بھی شامل ہوں، کہ انداز چاہے اپنے خطباء میں سے اچھا انداز ہے آپ اپنائیں، قرآن و سنت والوں کا اپنائیں، حضرت شیخ القرآن مناظر اسلام حضرت یزدانی علامہ جس طرح آپ نے ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی میں بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو ہے نا خطباء کو چاہیے خود محنت کریں، خود تیاری کریں، خود صحیحین کو خود پڑھیں، بخاری مسلم حدیث آسیتا خود مطالعہ کریں۔ یہ میرے میں چیز تھی کیسٹیں سننی، بیان کر دینا، مگر الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ خود میں بعض دفعات اور بھی عبارت بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور شاید آپ کو بھی محسوس ہوا ہو۔ تیاری خود کرنی چاہیے، ٹھیک ہے یہ تو بات ہے، مگر تیاری جو ہے نا بندے کو خود محنت کرنی چاہیے، من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی اس کو اللہ نے پھل عطا کیا۔ جی ماشاءاللہ ناظرین، بالکل قاری سمیع اللہ ساجد صاحب نے بالکل اچھی باتیں فرمائی ہیں۔
تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہاں آگے سے اگر تو مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھا ہے تو خطیب ٹک ٹاک ہٹا دینا چاہیے، اگر مدنی کا لفظ مداری جو مجمع اکٹھا کرنے والا ہے وہ رکھا ہے تو پھر چلے دونوں باتیں جائز ہیں۔ آپ مجھے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی کی طرز میں قرآن کی ایک آیت سنائیں گے؟ آدھی صدی سے زیادہ حضرت قاری صاحب نے تبلیغ کی ہے، تو عبدالرزاق صاحب، حاجی عبدالرزاق صاحب کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ اپنے علماء کی قدر کریں، بس اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور علماء کرام جو ہیں ان کی قدر کریں گے تو اللہ علم عطا کرے گا۔ تو قاری صاحب کا انداز ہمیں فقیروں کو کیا آتا ہے، ان کو میٹھا انداز تھا، تو آپ حکم کریں تو میں پڑھ دیتا ہوں، ایک آیت بھی سنا دوں، یہی سنا دوں یہ جو پڑھی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور قاری صاحب نے اکثر پڑھنا، کائنات دا کلا امام آیا، او دی رحمتاں دی پہ تم گئی ہے، او نظام تے اعلی مقام آیا، او نظام تے اعلی مقام آیا، او کرما والا کریم آیا، مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا۔ ناظرین ماشاءاللہ ہمارے ایک سوال کا اضافہ حاجی عبدالقیوم صاحب نے کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حاجی عبدالقیوم صاحب اپنے خود یہ سوال قاری سمیع اللہ ساجد صاحب سے پوچھیں۔ جی السلام علیکم جی سارے دوستانوں، میں قاری صاحب یہ پوچھنا پہنا جڑے لوگ مولما جڑے مولوی منہ ڈیمانڈ کرتے سی انے پیسے لینے نے پھر اسی آویں انہاں واسطے کی اسلام کہندا؟ بڑے ماشاءاللہ دا نہیں لانا کسی نے، نہیں دا دی ضرورت۔ حاجی عبدالقیوم صاحب وہ شخصیت نے جنہاں نے سمیع اللہ ساجد دی گھٹ کے تربیت کی تھی ماشاءاللہ، اور میں نو اکثر سفراں دے اندر ہی کہندے رہندے نے کہ پیسے نہیں منگنے۔ بہرحال جی ساڈے کو میرے کو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں اللہ کو معافی منگنا، مگر میں ڈیمانڈ انشاءاللہ نہیں کراں گا اور مرد دم تک نہیں کراں گا، اللہ تعالیٰ دی توفیق نے۔ انہوں نے تو یہ سوال ہی نہیں کیتا، تسی تو انہوں نے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ جڑے خطیب منگتے ہیں انہوں دی ذرا کوئی تھوڑی جی جویں پنجابی جی کہندے نے انہوں دا مقصد ہے بھی انہوں دی تھوڑی جی منجی ٹھوکو۔ نہیں ساڈے بڑے نے جڑے منگتے نے اسی نام نہیں وچ لے رہا کسی دا، جڑے منگتے نے جنہاں دا ذہن ہے پہلے نمبر تے گل ہے کہ نہیں منگنی چاہیے، کیونکہ توفاتاً جو بھی چیز جنی بھی خدمت عوام کر دے خاموشی نال جیب وچ پا لینا چاہیے۔ اور میں مولانا منظور صاحب دی عظمت نو سلام کرنا، میں 5 سال انہاں دے نال رہا، اور مطلب سفراں دے اندر مولانا منظور صاحب بعض دفعہ اس طرح ہوندا سی کہ مولانا نو پیچھے دوڑ کے لوگ پیسے دیندے سن تے مولوی صاحب خوشی خوشی خوش طبعی نال فرماندے سن او میں کیڑا کٹے ویچے نے تھے رہن دیو۔ برکیف اللہ تعالیٰ مولانا منظور صاحب جیسا ذہن تمام علماء الحدیث دا بنا دے۔ ساڈی جماعت خطیب ہیں جڑے ماشاءاللہ ڈیمانڈ نہیں کردے، سید سبطین شاہ نقوی صاحب، انہاں اندر شیخ عبدالمنان راسک صاحب، قاری حنیف ربانی صاحب، اور الحمدللہ اللہ سانو بھی شامل کرے۔ اور میرا خیال ہے نام وچ نہ دسو تسی، جنہاں دے نام رہ گئے انہوں نے کہنا یہ مطلب ہے اسی مانگنے ہیں۔ ہاں جی جڑے مانگدے نے نا اسی کہنے ہیں جی وہ فقط اللہ دی رضا واسطے کام کرن، اے اللہ تعالیٰ دا دین کسی خطیب دا یا مولوی دا محتاج نہیں۔ اسی 20,000 لینا 30,000 لینا، جڑا مالک زبان چلان تے قادر ہے مولوی صاحب بند کرن تے بھی قادر ہے۔ ناظرین ماشاءاللہ تسی مولویاں دا بھی موقف سنیا تے ساڈے محترم بھائی حاجی عبدالقیوم صاحب دا بھی موقف سن لے کس طرح دونگ موقف ہے انہاں دا الحمدللہ۔ تے لگدا ہے بھی سمیع اللہ ساجد صاحب مینوں گل کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن چلو میں یہ چاہنا بھی عوام دے اگے بھی آوے، خالی میرے کپڑے ہی نہ کھچو۔
ਮੇਰਾ ਕਾਰੀ ਸਮੀਉल्लाह ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸਾਦਾ ਪਾਇਆ, ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਮਲ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ੇਖ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਸੂਟ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗਜ਼ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਜ਼ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਗਜ਼ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ। ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਕੋਟ ਵੀ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਜਿਹਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੀ ਸਮੀਉल्लाह ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਕਰੋ, ਨਾਲ 1 ਮੀਟਰ ਵਾਸਕਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਅਸਤਗਫੁਰullah, ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਖੁਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਸੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਕੋਟ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਹੀ ਫੱਬਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਖ ਕਰਾਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਰਫ ਕੀਤਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।